بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت عمر کے قبول اسلام کے بارے میں سنیں گے۔ نبوت کا چھٹا سال تھا، مخالفتیں بہت زوردار ہو چکی تھیں، بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے۔ ان شدتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن اللہ سے دعا کی، اے الہ، اے پروردگار، اسلام کی مظلومیت کو دور کرنے کے لیے عمر اور ابو جہل، عمر بن ہشام نام تھا اس کا، ان دونوں میں سے جو تیری نگاہ میں بہتر ہو اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے ہماری تقویت کا سامان بہم پہنچا۔ حضرت عمر بہت سخت مزاج تھے، لیکن ارادے کے اور دھن کے پکے۔ ان کی ایک باندی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام مظلوموں کی حمایت کرتا ہے، مجبوروں اور مخوروں کی مدد کرتا ہے، اور سب سے پہلے وہ بڑھ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اس کو مارتے مارتے تھک جاتے، کہتے کہ دیکھ، رحم کر کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد تیری اور پٹائی کروں گا۔ ایک باندی نے ایک بار کہا، عمر جو چاہے کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ وہاں سزا دے گا جہاں تم کو جانا ہے۔ حضرت عمر غور و فکر بھی کرتے تھے۔ چنانچہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے ایک گھرانہ جا رہا تھا۔ حضرت عمر کے رشتہ دار وہاں گئے اور جا کر کہا، تم بھی جا رہی ہو؟ ہاں عمر، تم لوگوں نے ہم کو بہت ستایا، ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں گے، اللہ چاہے گا تو ہمیں وہاں پناہ ملے گی اور ہم سکون کے چند سانس لے سکیں گے۔ مغموم سے ہو گئے۔ ان خاتون نے اپنے شوہر سے ذکر کیا، آج عمر آیا تھا، اور جب میں نے یہ بات کہی کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، مغموم ہو گیا۔ تو ان کے شوہر نے پوچھا، کیا تم سمجھتی ہو کہ عمر اسلام قبول کر لے گا؟ ہاں، اللہ توفیق دے سکتا ہے۔ کہا کہ خطاب کا گدھا جب تک اسلام قبول نہیں کرے گا تب تک عمر بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے سخت تھے حضرت عمر۔ ایک دن حضرت عمر نے کہا کہ میں اس معاملے کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ تلوار باندھ کر رسول اللہ کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں نعیم نام کے ایک صحابی ملے۔ عمر کدھر کی ارادے ان کا، آج قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، روز روز کی یہ ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت نعیم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے تیور آج بہت سخت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اچھا، میرے گھر میں بھی فتنہ آ گیا۔ رخ بدل گیا۔ اس گھر کو گئے جہاں حضرت فاطمہ آپ کی بہن رہتی تھی، اور دروازے پر کان لگا کے سنا، کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، بہت میٹھی آواز میں۔ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ میں عمر ہوں، کھولو دروازہ۔ دہل گئے سب لوگ۔ حضرت خباب ان کو پڑھاتے تھے، وہ چھپ گئے جا کر، بھئی یہ تو بہن اور بہنوئی کا معاملہ ہے، مجھے تو جان سے ہی مار دیں گے۔ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ جی کچھ نہیں، مجھے معلوم ہے تم مرتد ہو گئے ہو، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، ہماری روایات کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ بہنوئی کو مارنے لگے، بہن کو مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ آج عمر کا پارا بہت چڑھا ہوا تھا، رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہے تھے نا، وہ غصہ ادھر منتقل ہو گیا تھا۔ ان کی بہن لہو لہان تھی، کہا، عمر جو چاہے کر لو، اسلام کی حقیقت دلوں میں جاگزی ہو چکی ہے، ہم جان دے دیں گے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر جیسا شخص دہل گیا، میری بہن، چھوٹی بہن لہو لہان ہے اور اس عزم کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ یہ بات کہتی ہے؟ نرم پڑ گئے، انسانیت جاگ اٹھی۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ لاؤ مجھے سناؤ۔ اور جب سورہ طٰہٰ کی چند آیت نمبر 1 سے 14 تک، آپ بھی پڑھ کر دیکھیں ان آیات کو، سنائی گئی ان کو، تو بول اٹھے کہ کیا پیارا کلام۔ حضرت خباب جو چھپ گئے تھے حضرت عمر کو دیکھ کر، باہر نکل آئے
انہوں نے کہا عمر ابھی چند دن پہلے رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر کو یا ابو جہل کو اسلام قبول کرنے کی توفیق۔ عمر مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر سر جھکا ہوا تھا اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر وہاں سے رسول اللہ کی تلاش میں نکلے۔ حضرت ارقم کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر کے تیور بہت کچھ عجیب سے معلوم ہوتے ہیں، آپ تلوار بھی ہے ان کے پاس۔ حضرت حمزہ نے کہا اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ حضرت عمر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، حضور آگے بڑھے، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر پگھل چکے تھے، ایمان داخل ہو چکا تھا۔ یا رسول اللہ ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی خوشی ہوئی وہاں پر جو لوگ اس پہاڑی کے دامن میں جمع تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عمر کو فاروق، فرق کرنے والا، اس کا خطاب دیا۔ اب تک حضرت عمر حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے اور حضرت عمر کے اسلام سے بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی اسلام کو۔ حضرت عمر وہاں سے گئے اور جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد ابو جہل کے گھر کو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا بات ہے بھتیجے، کیسے آئے؟ یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ نامراد ہو تو، برباد ہو تو، دروازہ بند کر لیا اس نے کھٹ سے۔ اب اسلام کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہو چکی تھی۔ حضرت عمر جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، بعد میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، اگر عمر کہیں جا رہے ہیں شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی فرمائی کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد بھی اگر وہی آتی تو عمر پہ آتی۔ یہ تھی ان کی عظیم شخصیت، اسلام کو مضبوط کیا۔ تقریباً 10.5 سال تک ابو بکر صدیق کے بعد وہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین رہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو تحریک اسلامی کا قافلہ چل رہا تھا، وہ قدم بقدم مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رحمتیں نازل ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور درجات بلند ہوں حضرت عمر فاروق کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔